اگر آپ پر قربانی واجب ہو چکی ہے تو اس کے بعد جانوروں کے متعلق مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں جانوروں کے متعلق مسائل کو بیان کیا جائے گا، جیسے کہ کون سے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، اور آخری سوال، کیا حصہ لکھوانا افضل ہے کہ خود قربانی کرنا؟ ان تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ ہماری یہ مجلسیں، ہمارے یہ ویڈیو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ نے ہماری قربانی کے متعلق پہلی مجلس نہیں دیکھی تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، پہلے اس کو دیکھ لیجئے۔ تو چلیے آج کی اس مجلس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سرفراز شیخ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے ادارے جامعہ محمودیہ کی چینل دین سیکھیے میں۔ یہ ہماری قربانی کے متعلق مسائل پر دوسری مجلس ہیں۔ کون کون سے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اور کون سے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے؟ 3 قسم کے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بکرا بکری جیسے چھوٹے جانور جیسے دمبا، بھیڑ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر بڑے جانوروں میں بھینس، کٹرا اس میں شامل ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے اونٹ۔ ان 3 قسم کے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے مرغی، بطخ جیسے چھوٹے جانور، ان کی قربانی بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح جنگلی جانوروں کی بھی قربانی صحیح نہیں، پھر چاہے اس کو پالتو بنا کر ذبح کرے جیسے ہرن وغیرہ۔ اسی طرح گھوڑا، خچر، گدھا، ان تمام جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات ہوئی ایسے جانوروں کی جن کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آگے ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو پہلی قسم یعنی بکرا بکری جیسے چھوٹے جانور، بھیڑ، دمبا وغیرہ ہیں، ان کا 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، بھیڑ اور دمبا یہ دونوں اگر 1 سال سے کم کے ہیں لیکن اتنے موٹے تازے ہیں کہ دکھنے میں 1 سال کے لگتے ہیں تو پھر ایسے بھیڑ اور دمبے کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ دوسری قسم میں بھینس، کٹرا وغیرہ جانور آتے ہیں۔ ان جانوروں کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے ان کی عمر کا 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو پھر ان کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر اونٹ اور اونٹنی ہیں۔ اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 5 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر جانور کی عمر مکمل ہو جائے لیکن ابھی تک دانت نہ نکلے ہو تو کیا ایسے جانور کی قربانی صحیح ہے؟ جانور کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے اس کی عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے تو پھر دانت کے نکلنے نہ نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ دانت کو دیکھنے سے صرف عمر کا اندازہ لگتا ہے۔ اگر آپ نے جانور کو اپنے گھر پالا ہے، آپ کو یقین ہے کہ اس جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے تو اب دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر آپ جانور مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو دانت دیکھ کر جانور خریدنا بہتر ہے تاکہ اس کی عمر کا بھی اندازہ لگایا جا سکے اور کسی قسم کا کوئی شک شبہ بھی نہ رہے۔ اب آگے جانوروں میں شرکت کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پہلی قسم کے جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، بکری وغیرہ، ان میں ایک جانور ایک آدمی کی قربانی کی طرف سے ہی کافی ہوگا، اور دوسری قسم کے جانور گائے، بیل، بھینس، کٹرا اور اونٹ وغیرہ، ان میں ایک جانور 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ 7 سے زیادہ آدمیوں کی شرکت صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، 7 سے اگر کم ہے، 6 ہیں، 5 ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑے جانوروں میں 7 آدمیوں کی شرکت کرنے کے متعلق سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان 7 آدمیوں کا عبادت کی نیت کرنا، اس جانور کی شرکت میں عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ واجب قربانی، یہ بھی ایک عبادت کی نیت ہے۔
نفل قربانی یہ بھی ایک عبادت کی نیت ہے، اسی طرح ولیمہ یہ بھی ایک عبادت کی نیت ہے، عقیقہ اسی طرح منت کو پورا کرنا یہ بھی ایک عبادت کی نیت ہے۔ تو الغرض ان تمام نیتوں میں سے کسی بھی ایک نیت سے اس جانور میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ان 7 آدمیوں میں سے کسی نے صرف گوشت کھانے کی نیت کی، کوئی عبادت کی نیت نہیں کی، یا پھر اپنی دکان میں گوشت بیچنے کی نیت کی، تو پھر 7 کے 7 آدمیوں کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، اولیاء کرام کی طرف سے، اسی طرح اپنے مرحوم رشتہ دار کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی وہ نفل قربانی شمار ہوگی۔ اگر مرحوم رشتہ دار میں سے کسی پر واجب قربانی باقی تھی، انہوں نے اپنی حیاتی میں واجب قربانی کو ادا نہیں کیا تھا، اب ان کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے واجب قربانی نہیں ہو سکتی، ان کی طرف سے جو بھی قربانی کی جائے گی وہ سب کے سب نفل قربانی کہی جائے گی۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں کہ آج کل عام رواج ہو چکا ہے کہ لوگ خود قربانی نہیں کرتے بلکہ حصہ لکھوا دیتے ہیں، تو اس طرح حصہ لکھوانے سے بھی قربانی صحیح ہو جائے گی، لیکن اس وجہ سے حصے لکھوا دینا ہر سال کہ اگر جانور خریدیں گے تو اس کو کھلانے پلانے کی ٹینشن، اس کو رکھنے کی ٹینشن، اور قربانی کے دن اس کو ذبح کرنے کے لیے کسائی اور کھاٹکی کو بلانے کی ٹینشن، اور گوشت کو رشتہ داروں کے گھر پہنچانے کی ٹینشن، تو یہ سب ٹینشن اپنے سر پر کیوں لیں؟ اس سے بہتر ہے کہ حصہ ہی لکھوا دے تاکہ کوئی ٹینشن کوئی جھنجھٹ نہ رہے اور قربانی بھی صحیح ہو جائے۔ صرف اس وجہ سے حصہ لکھوا دینا اور خود سے قربانی نہ کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ جانور خریدیے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے پلائے اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس اتنی وسعت نہ ہو تو آپ حصہ بھی لکھوا سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ اپنے علاقے میں شرکت والی قربانی کا ایسا نظام بنائیں کہ جس سے آپ کے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں ان تک قربانی کے دن قربانی کا گوشت پہنچ سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔